بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدن و مسلین MN خان ریسرچ سوسائٹی سے حاضر خدمت ہے آپ کا بھائی مفتی نذیر احمد خان۔ آج کا موضوع ہے پاکستان کے حالات اور انسان، زندگی اور مسائل آپس میں لازم ملزوم ہیں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ زندگی بغیر مسائل کے ہو، یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان آپس میں رہتے ہوں اور وہ کسی حالات اور پریشانی کا شکار نہ ہو۔ قرآن کہتا ہے، ہمارا بنانے والا کہتا ہے قرآن میں، لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کی فطرت میں، انسان کی نیچر میں ہم نے حالات ڈال دیے ہیں، لہذا جہاں انسان رہے گا وہاں مسائل پیدا کرے گا۔ انسانوں کا معاشرہ ہو اور مسائل نہ ہو، یہ ممکن نہیں۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا۔ انسان پیدا ہی پریشان ہونے کے لیے کیا گیا ہے۔ انسان اور جزا فضا، انسان اور رونا دھونا، انسان اور پریشانی لازم ملزوم۔ یا انسان خواہشات سے پریشان ہے کہ میری خواہشیں کیوں نہیں پوری ہو رہی، اور یا یہ انسان حالات سے پریشان۔ کوئی زمانہ ایسا نہیں، کوئی صدی ایسی نہیں گزری ہے جہاں انسانیت حالات کا شکار نہ رہی ہو۔ میں تاریخ کی زیادہ مثالیں نہیں دوں گا، صرف ایک واقعہ عرض کروں گا۔ آغاز انسانیت کے بعد حضرت آدم سلام علیہ موجود ہیں، اور انسانی کنبہ ایک محلے تک محدود ہے یا ایک گاؤں تک محدود ہے۔ انسانوں کی تعداد 100 کے اندر ہے، 150 کے اندر ہے، اور جو رہ رہے ہیں وہ سب بہن بھائی ہیں، اس لیے کہ والدین موجود ہیں، آدم اور حوا سلام علیہما موجود ہیں۔ تو آغاز انسانیت کے بعد جب انسان موت سے واقف نہیں تھا، اور موت کے بعد کے معاملات سے واقف نہیں تھا، کہ جیسے ہم واقف ہیں کہ ایک آدمی کا انتقال ہوتا ہے، اب اس کو غسل دیتے ہیں، کفن پہناتے ہیں، اس کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں، پھر اس کی تدفین کرتے ہیں، قبر کیسے بنانی ہے، غسل کیسے دینا ہے، کفن کیسے بنانا ہے، کیسے پہنانا ہے، یہ طریقہ جیسے ہم سیکھے ہوئے، اس وقت انسان اس سے واقف اس لیے نہیں تھا، اس لیے کہ انسان موت سے واقف نہیں تھا۔ کوئی انسان مرا نہیں تھا۔ تو جو پہلا انسان دنیا سے گیا، وہ اپنی طبعی موت کے ذریعے نہیں، بلکہ آغاز انسانیت کے بعد پہلے انسان کا قتل ہوا ہے، موت واقع نہیں ہوئی۔ اور وہ قتل بھی کسی دشمن نے دشمن کا نہیں کیا تھا، بلکہ بھائی نے بھائی کا کیا۔ قرآن میں اس کا تفصیلی ذکر موجود ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ لہذا آغاز انسانیت اور قتل، آغاز انسانیت کے بعد سب سے پہلا جرم انسان سے، جو بہت بڑا جرم، معاشرے کا بہت بڑا جرم ہے، وہ ہے قتل عمد۔ وہ جرم سرزد ہوا انسان سے، ایک انسان سے دوسرے انسان کے خلاف۔ لہذا ہم اور جرائم، ہم اور مسائل، ہم اور حالات آپس میں لازم ملزوم۔ اب میں یہ چاہوں کہ میری زندگی حالات اور مسائل سے پاک ہو، ممکن نہیں، اس لیے کہ حالات میری زندگی کا لازمی حصہ ہے۔ اس کے لیے یہ میں کر سکتا ہوں، حالات سے زندگی کو پاک نہیں کر سکتا ہوں، لیکن حالات کو ہلکا کر سکتا ہوں، کہ حالات ایسے ہوں کہ جو میرے لیے قابل برداشت ہوں۔ یہ حالات ایسے نہ ہو کہ جو میری زندگی کی سرگرمی کو، میری زندگی کی حرکت کو منجمد کر دے۔ یہ حالات کا بوجھ میں اٹھا سکوں،
یہ حالات ایسے نہ ہو کہ جو مجھے مایوسی کی حد تک لے جائیں، اور مایوسی کے بعد میں زندگی کے مقابلے میں موت کو ترجیح دوں۔ یہ حالات میرے لیے ایسے نہ بنے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بے دین اور دیندار دونوں کا تقابل اسی تعلق سے کیا ہے۔ 12ویں پارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ۔ انسان ہے ایک بد تربیت بے دین انسان، جب اسے وسائل ملتے ہیں تو پھولے نہیں سماتا، اکڑتا ہے، اور اپنے وسائل کی بنیاد پہ، اپنی طاقت عہدے کی بنیاد پہ اپنے علاوہ دوسرے انسانوں کو حقیر سمجھتا ہے، اور جب وسائل اس سے چھینتے ہیں اور وہ حالات کا شکار ہوتا ہے تو پھر پریشانی میں اس حد تک چلا جاتا ہے اس خدا کا انتہائی ناشکرا اور انتہائی زندگی سے مایوس ہو جاتا ہے کہ زندگی کے مقابلے میں وہ قتل کو ترجیح دیتا ہے۔ آگے فرمائیں اِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، لیکن ایک شخص نے ایمان کی بنیاد پہ اللہ کی رضا کے لیے اس نے اپنے اندر صبر پیدا کیا، صبر پیدا کیا اور اعمال صالحہ کا پابند رہا، یہ جو شخص ہے یہ حالات اس کی زندگی میں بھی ہوں گے، لیکن حالات کے لیے اللہ تعالیٰ ایمان کے سبب اس کے دل کو اتنا مضبوط کرے گا کہ حالات اس کے دل کو توڑ نہیں سکیں گے، حالات میں بھی اس کا دل جڑا رہے گا، حالات میں بھی اللہ سے خوش رہے گا۔ حالات کا اثر ہوگا لیکن دل کے باہر۔ اب ہم اس وقت جو حالات کا شکار ہیں کہ حالات ہوں اور قابل برداشت ہو، ناقابل برداشت نہ، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو میں اپنا مشاہدہ عرض کر رہا ہوں کہ دو قسم کے لوگوں سے میری ملاقات ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دیندار طبقہ ہے، دیندار طبقہ جب ان سے میں بات کرتا ہوں تو وہ نیگیٹو مائنڈ کے نہیں ہوتے، وہ کبھی حالات کا رونا نہیں روتے ہیں، وہ آ کے دین کی بات کریں گے، جو ہے وہ کوئی علمی گفتگو یا کسی علمی موضوع پہ آ کے بات کریں گے۔ لیکن اس کے مقابلے میں وہ لوگ جن کے گھروں میں ٹی وی ہے، وہ لوگ جو راتوں کو دیر تک گپے ہانکتے رہتے ہیں، اس طرح کے لوگ جب بیٹھتے ہیں نا تو ان کی بات حالات کے رونے سے شروع ہوتی ہے۔ لہذا ہم یہ چاہیں کہ حالات میری زندگی کو متاثر نہ کریں، تو اس کے لیے حضرت چند گزارشات ہیں، وہ گزارشات جو مشاہدے کی بنیاد پہ عرض کر رہا ہوں۔ مشاہدہ یہ ہے کہ جن کے گھروں میں ٹی وی نہیں ہوتا، ان کے سامنے ظاہر ہے حالات اور پریشانیاں ٹی وی پہ ان کے سامنے ان کا تذکرہ ان کے اور ان کے گھر والوں کے سامنے بار بار وہ تذکرہ نہیں ہوتا، تو تذکرہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس کا اثر بھی نہیں لیتے۔ دوسرے نمبر پہ ان کا حلقہ احباب چونکہ دیندار ہوتا ہے، لہذا وہ مثبت باتوں کو لیتے ہیں، منفی باتوں کو نہیں لیتے۔ اور دینی حوالے سے اسلامی معاشرت کے جو قرآن نے 12 اصول بیان کیے نا، اس میں ایک یہ بھی یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اسی طرح یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، انہی میں اللہ تعالیٰ نے ایک صورت ذکر کی ہے، کیا؟ بہتان اور غیبت۔ ہم آپس میں جب بیٹھتے ہیں نا تو سیاسی جماعتوں، سیاسی لیڈران اور ان لوگوں کی غیبتیں کرتے رہتے ہیں، اور غیبتوں میں پھر یہی حکومتوں کا ذکر زیادہ آتا ہے، اور پھر یہ جو واقعات، حالات اور مسائل، جرائم ہوتے ہیں، ان کا آپس میں تذکرہ کرتے رہتے ہیں اور غیبت کرتے رہتے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس کا اثر دل پہ پڑتا ہے، کیونکہ مسائل پہ تو بحث ہوتی ہے لیکن مسائل کے حل پہ نہیں ہوتی۔ اسی طرح ٹی وی میں جرائم تو بتائے جاتے ہیں لیکن جرائم پہ جو سزائیں ہیں ان کا ذکر نہیں ہوتا۔ ایک مجرمین، قتل، چور، ڈکیت، ان کی ڈکیتیوں کے تذکرے تو ہمارے سامنے آتے ہیں، لیکن انہیں یہ جب پکڑے گئے انہیں سزائیں کیا ہوئیں یہ تذکرے ہمارے سامنے نہیں آتے۔ گویا جرم علانیہ ہو رہا ہے اور سزائیں چھپ کے ہو رہی ہیں، جبکہ دین کا تصور یہ ہے کہ جرائم کے تذکرے مت کرو، لیکن جب جرم پہ سزا ہو تو سزا علانیہ دو تاکہ لوگوں کو عبرت ہو۔ اب جب جرائم علانیہ طور پر اس کے تذکرے ٹی وی پہ آ رہے ہیں تو جو جرائم پیشہ لوگ ہیں انہیں تقویت ملتی ہے۔ ظاہر سزا کا ذکر تو ہے نہیں،
راتوں رات جو ہے وہ 40 لاکھ لوٹ گیا، 2 کروڑ لوٹ لیے، اتنے لوٹ لیے، پکڑے گئے، اس کا ذکر ٹی وی پہ نہیں آتا. تو اس کی وجہ سے حالات بد سے بدتر ہو رہے ہیں. بہرحال ان کے خلاف ایکشن لینا یہ تو حکومت اور ریاست، فوج، پولیس کا کام ہے، ہمارا کام نہیں. ہمارا کام اس وقت یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو کیسے محفوظ بنائیں، ذہنی حوالے سے اپنے آپ کو مایوسی سے کیسے نکالیں کہ یہ حالات ہمیں مایوس نہ کریں. تو 3 باتیں میں نے عرض کر دی. اپنے گھر سے ہم ٹی وی نکالیں. دوسرے نمبر پہ جو پازیٹیو مائنڈ کے لوگ ہیں ان سے ہمارا تعلق اور رابطہ ہو. اور تیسرے نمبر پہ ہمارا رابطہ اور تعلق مسجد اور مسجد کے لوگوں سے ہو. انشاءاللہ جب ان باتوں کی پابندی ہوگی تو حالات پھر ہوں گے، لیکن یہ حالات پھر ہمیں اندرونی طور پر زخمی نہیں کر سکیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب